نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا. امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی, ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا. حاضر ناظر ہوتا ہے تو مجھے حاضر ناظر مانے, میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی, دلیل دوں گا. آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ رکوع پہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل. ناظرین, اس پرفتن دور میں جہاں دیگر مسائل پر بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہوتا ہے, وہاں ایک مسئلہ یہ زیر بحث ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو کیا روحانی طور پر یا جسمانی طور پر حاضر ہیں؟ تو آئیے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ اس میں کیا رائے دیتے ہیں. اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا قرآن مجید میں, فکیف, وہ کیا منظر ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا. اذا جئنا من کل امت بشہید, جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے, کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے, تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا. امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی, ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا. تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ, ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے, سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے. اور یہ جو یہ آیت کریمہ, اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, جو عظیم محدث اور فقیہ حنفی ہے, امام ملا علی قاری شارح شفا, اسی شفا شریف کی شرح میں آگے کسی اور مقام پر چل کر آگے اس مقام کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور علیہ السلام کان حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر. ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں خود, یہ جو لقب ہے آقا علیہ السلام کا حاضر و ناظر, یہ ہندوستان سے نہیں پیدا ہوا کو آج کے درمیان دور میں, یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے. باقی رہا یہ کہ شاہدن, یہ انا ارسلنا کا شاہدہ کا معنی گواہ ہے, اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو مجھے حاضر ناظر مانے, میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی, دلیل دوں گا. آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ رکوع پہلا ہے, دوسرے پارے کا پہلا صفحہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا, انہوں نے نہیں مانی, لہٰذا یہ گواہی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر. تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا, تو ہم سارے گواہ ہیں, ہم سب حاضر ناظر ہیں. پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا, کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے. ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے, یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا. انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ. امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے, کہتے گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں. شہادت شہاد جسے کہتے ہیں, سچی گواہی آپ کے پاس آئی, اس پر آپ گواہی دے دیں. تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے, وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں, سچی گواہی ہے. 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں, تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے, اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے. تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ یہ بہن فرماتی ہیں کہ کیا تمام انبیاء علیہم السلام کو حاضر و ناظر ماننا چاہیے؟ دیکھیں, تمام کا دعویٰ تو نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں تفصیل ہے, جو ہم نے الفرقان پروگرام میں تقریباً خیال میں 10-12 پروگرام میں اس پوری تفصیل کو ذکر کیا تھا کہ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. جس کا یہ تصور ہے اس نے غلط تصور قائم کیا ہے, جس کو پر نہ قرآن دال ہے, نہ حدیث ہے, نہ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. بلکہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہوتے ہیں کہ عظیم الشان قوت و قدرت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھے جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت رکھتا ہو, پوری کائنات کو جیسے ہتھیلی اس طرح دیکھ رہا ہو, جہاں جانا چاہے پل بھر میں بعطائے الہی تصرف کر سکتا ہو, چاہے بیٹھے بیٹھے کرے, چاہے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے, اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو دینا چاہے وہ اس مقام سے دے سکے.
یہ حاضر اور ناظر کے شرعی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس سے عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا جی۔ اس طرح سے میری ڈیٹیل ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 7۔ وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر و ناظر تھے روحانی طور پر۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ، ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں، جسمانی طور پہ آپ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے تصرف سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ دلیل مانگے تو دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ دلیل ماننے کے اوپر 295C ہے، کوئی دلیل پہ قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، اس کو اپنی طرف سے بنا، تو وہ پھر اس قسم کے دلائل وہ جو ہے نا ان کے رد کے لیے کافی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہے، یہی سے تو علم غیب کا جو عقیدہ وہ والا حاضر و ناظر، ایک تو علم غیب والا عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی 600 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں اللہ، یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی خبر کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ آپ وہاں موجود نہ ہو کر بھی عالم ارواح میں اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ لکھا کہاں ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ چلو حاضر و ناظر میں سے آدھا عقیدہ تو فارغ ہو گیا نا، حاضر تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ناظر تو تھے، ناظر کو بھی ختم کرتے ہیں جی یہ جو آپ نے غلط عقیدہ کھڑا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے، اور وہ ایک آیت میرے خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے سیم یہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ مغرب کی جانب نہیں تھے، کوہ طور کے مغرب کی جانب، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر حکم وحی نازل فرما رہے تھے۔ یعنی آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس جگہ پر کوہ طور کے پاس موجود نہیں تھے، تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحی سے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے۔ احسن میاں جہاں بیٹھے ہیں یہاں اگر آئینہ رکھیں گے تو میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ بالکل نظر آئیں گے۔ تو میں پوری اس فضا میں موجود نہیں ہوں تو کیسے نظر آؤں گا؟ اگر ڈائریکشن میں ہوں گے تو نظر آئیں گے۔ میں فضا میں موجود ہوں تو نظر آؤں گا۔ جی سائنس کہہ رہی ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ سائنس کو لے لیں، ہم نبی پاک کو نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنے جسم اقدس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ میں سبحان ہے، اللہ، اپنی نورانیت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے۔ اس طرح میں اپنی طرف بھیجا کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، شاہد ہو منو جڑا قرآن دستا کہ جی ہواریاں نے آخیا نا فقط بنا شاہ جی اللہ اسی تیرے پیغمبر نو من لیا، سانو گواہاں چ لکھ لا، گواہاں چ لکھ لا ہے بھی سانو حاضر ناظر بنا دے، کوئی رب دا خوف کرا کرو، مطلب سانو بھی توفیق دے کہ جی پیغمبر کو حق سن کے اسی من لیا، اس حق دی انہوں نے گواہی دی، ایسی دنیا میں دسیے، ساری دنیا تک اطلاع پہنچائیے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے دو جگہ قرآن پاک سورہ الحج بھی کیا، سورہ بقرہ، کٹھا ٹکڑا بھائی جو ترجمہ شہیدہ کرنا نہ تو دجلی مننا پہن لتکونوا شہداء الناس۔ اللہ نے اس امت نو بہترین امت بنایا تاکہ مسلمانوں تسی لوگاں تے گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تے رسول تواڈے گواہ ہو، امت ہون لوگاں تے گواہ ساری دنیا تے، میں تسی حاضر ناظر ہے گئے، کوئی خدا نہ خاؤ گا، رسول دے بارے جانا رسول تواڈے گواہ تسی لوگاں تے گواہ۔ ترجمہ کی ہے کہ رسول نے حق دا اعلان تواڈے سامنے کرتا، تانوں دین دتا پورا پہنچا، ہوں تہاڈا کام ہے کہ تسی اس دین نو کونے کونے تک پہنچا دیو۔ نبی علیہ السلام اپنی ذمہ داری تو فارغ ہو گئے، حضور نے اپنے کندھوں تو بوجھ اتارتا، جو اللہ نے دسیا سی ایک شے بھی نہیں آپ نے چھپائی، دس گئے۔ ہوں فلیبلغ الشاہد الغائب، اس امت کا کام ہے کہ جڑے لوگ نہیں سی اسے میدان عرفات آپ نے آخیا پہنچا دیو۔